طلاق دینا، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ حق مہر آپ نے مقرر نہیں کیا، نہ رخصتی ہوئی نہ حق مہر مقرر ہوا۔ ایک صورت یہ تھی۔ دوسری صورت کیا ہے؟ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دیتے ہو اس سے پہلے کہ تم نے چھوا انہیں، یعنی ان کی رخصتی نہیں ہوئی، خاتون کی رخصتی نہیں ہوئی، بچی کی رخصتی نہیں ہوئی، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، لیکن تم نے فرض کیا ہے ان کے لیے حق مہر، یعنی تم نے حق مہر مقرر کیا ہے، تو حق مہر اگر مقرر کیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تو رخصتی نہ ہونے کی صورت میں مگر حق مہر مقرر ہے تو پھر کیا صورت بنے گی؟ قرآن مجید فرماتا ہے فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، آدھا ہوگا جو تم نے فرض کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید آگے فرما رہے آدھا، یعنی اگر مثال کے طور پہ 5 لاکھ مقرر کیا ہے تو 2.5 لاکھ دینا ہوگا، اگر لاکھ مقرر کیا ہے تو آدھا یعنی 50,000 دینا ہوگا۔ یاد رکھیے کہ حق مہر جو مقرر ہو ویسے تو بچی کا فیصلہ ہے، یہ دلہن کا فیصلہ ہوتا ہے، یا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ولی کا فیصلہ ہو سکتا ہے، وہ دونوں مشاورت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، لیکن باوقار حق مہر ہونا چاہیے جس سے بچی کا وقار چھلکے، یعنی محسوس ہو کہ ان کی عزت اور وقار کا خیال رکھا گیا ہے۔ تو قرآن مجید آگے فرماتا ہے ایک تو یہ ہے کہ نصف دیں، یہ فرض ہے، لازم ہے، لیکن اگر کوئی چھوڑنا چاہے الا ان یعفون، اگر عورتیں جو ہیں خواتین جنہیں طلاق ہو اگر وہ معاف کرنا چاہیں، وہ کہیں جی آپ نصف بھی نہ دیں تو وہ کر سکتی ہیں، یہ انہیں اختیار ہے، چونکہ یہ ان کا رائٹ ہے لہذا وہ اپنے رائٹ کو چھوڑ سکتی ہیں۔ اور مرد سے فرمایا گیا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا پھر یہ ہے کہ وہ نصف دینے کی بجائے مکمل دے دے، یعنی اگر 5 لاکھ حق مہر مقرر کیا ہے تو 2.5 لاکھ دینے کی بجائے 5 لاکھ ہی دے دیں۔ قرآن کہتا ہے بیدہ عقدۃ النکاح، کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، عقدہ گرہ ہے نکاح کی جس کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو زیادہ دے دے، یعنی مقصد یہ ہے کہ تعلق جو بنا تھا اس کی ریسپیکٹ کریں، اس کی عزت کریں، اس طرح عزت کریں کہ عورت اگر مثال ہے سمجھتی ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، نصف حق مہر لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے مجھے، عورت کہتی ٹھیک ہے، مرد سے کہتی ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں، وسعت قلب سے کہتی ہے، دلی وسعت سے کہتی ہے کہ ہم نہیں چل سکے، کوئی بات نہیں، آپ آدھا حق مہر جو ہے وہ بھی آپ رکھیں۔ مرد کہہ سکتا ہے کہ آدھا نہیں میں پورا دوں گا۔ یہ دراصل وہ چیزیں ہیں جو کہ سوسائٹی میں دلی ہمدردی، دلی وقار اور عزت پہ مبنی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیے اگر مرد ضرورت مند ہے تو عورت چاہے دیکھتی ہے کہ مرد جو ہے اسے ضرورت ہے یا وہ تنگ دست ہے یا وہ پریشان ہے تو وہ اسے حق مہر چھوڑ سکتی ہے۔ مرد دیکھتا ہے کہ بھئی عورت جو ہے وہ تنگ دست ہے، پریشان ہے، تو آدھا دینے سے اس کا گزارا نہیں ہوگا، اسے پورا دے دیا جائے۔ تو مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید رویوں میں لچک، رویوں میں حسن قرآن مجید چاہتا ہے، اور قرآن مجید کیا فرماتا ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، معاف کر دینا جو ہے وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ قرآن مجید نے ایک اور بات بھی کہی کہ عدل تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یہاں فرمایا درگزر کر دینا، یعنی مرد اگر ضرورت نہیں ہے تو وہ زیادہ دے دے، عورت کو ضرورت نہیں ہے تو وہ معاف کر دے، دونوں کر سکتے ہیں اس طرح، اور یہ بات تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تقوی یعنی احتیاط زندگی کے لیے، گھر کی زندگی، معاشرے کی زندگی کے لیے یہ چیز بہترین ہے۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، بھولو نہیں فضل کو جو تمہارے درمیان، یعنی تمہارے درمیان اللہ نے جو کرم کیا تھا اسے بھولو نہیں، یعنی تمہارا جو تعلق بنا تھا اللہ کے فضل سے اس کو نہ بھولو، یہ خدائی فیصلہ ہے، اسے خدائی فیصلہ سمجھو۔
اس کا الزام اور الزام کسی پہ نہ لگاؤ، اس کی تہمت کسی پہ نہ لگاؤ، بلکہ یہی سمجھو کہ اللہ کی رضا یہ۔ آپ دیکھیے کہ مومن کو کس طرح کا کردار جو ہے وہ قرآن عطا کرتا ہے۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے پہ فضل کرنے میں اپنے درمیان جو ہے اسے غفلت نہ برتو، احسان کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی جو تم کرتے ہو اسے دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں تک جو ہے آپ دیکھیے قرآن مجید نے طلاق کے حوالے سے اور دیگر حق مہر کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ ایک بات مزید میں وضاحت کرنا چاہوں گا، ایک حق مہر مؤجل ہوتا ہے، مؤجل یعنی مؤجل سے مراد حمزہ ہوتا ہے، جیم اور لام، مؤجل، واو کے اوپر حمزہ ڈالتے ہیں تو مؤجل ہوتا ہے، اور ایک معجل ہوتا ہے یعنی میم عین جیم لام ہوتا ہے۔ مؤجل کا مطلب ہے مہلت کے ساتھ، اجل سے بنا ہے، اور معجل کا اجلت سے بنا ہے، فوراً فی الفور۔ یعنی حق مہر معجل ہے یا حق مہر مؤجل ہے۔ اب معجل کا مطلب ہوتا ہے فی الفور ادائیگی، یعنی جیسے ہی آپ کا نکاح ہوا ہے، رخصتی ہوئی ہے تو فوراً ادائیگی جو ہے وہ کی جائے۔ اور مؤجل کا مطلب یہ ہے، اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ اندت طلب، کہ جب خاتون مانگ لے تو اسے حق مہر جو ہے وہ دے دیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مردوں کے لیے یہ بات اہم ہے کہ وہ معاف نہ کروائیں، یعنی اتنی اپنے آپ کو مسکین اور یتیم ثابت نہ کریں کہ بھئی وہ معاف کروانے پر جو ہے وہ عورتوں سے درخواست کریں۔ یہ بات اچھی نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ مرد کو زندگی کا آغاز باوقار انداز سے کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ ان معاملات کو ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ یہ معاملات اس وقت سدھر سکتے ہیں جب آپ کا ربط اپنے رب سے رہتا ہے۔ یہ دراصل معاملات اس وقت خراب ہوتے ہیں جب انسان کا دل بے خوف ہو جائے، انسان بدنیت ہو جائے، انسان بے حس ہو جائے، انسان ظالم ہو جائے، اور انسان کے دل سے رحم کا جذبہ نکل جائے، انسان منافقت میں اتر آئے۔ قرآن مجید فرماتا ہے اس حوالے سے کہ حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کا خیال رکھو۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ تم خدا کو نہ بھولو، اس لیے کہ تم نے اپنی جان اپنے رب کے حوالے کرنی ہے، اس لیے ہر لمحے خدا سے مربوط رہو، اور کسی پہ ظلم اور زیادتی نہ کرو، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، اور ایسی نماز جو درمیان والی نماز ہے۔ درمیان والی نماز دراصل عصر کی نماز ہے، اور فجر کی نماز بھی کہی جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر نماز وسطیٰ ہے۔ چونکہ 5 نمازیں ہیں تو 5 نمازوں میں ہر نماز جو ہے وہ وسطیٰ یعنی درمیان والی نماز جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اور قرآن مجید آگے فرماتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے فرما بردار بن کے، عاجز بندے بن کے رہو۔ یعنی تمہارے دل میں جب تکبر آتا ہے تو ظلم کی طرف بڑھتے ہو، جب حسد آتا ہے تو لالچ کی طرف بڑھتے ہو، جب تمہیں یہ مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے تو تم سمجھتے ہو کہ جیسے تم نے اب اس دھرتی پہ ہمیشہ رہنا ہے، ذرا تمہیں طاقت نصیب ہوتی ہے تو تم سمجھتے ہو کہ میں جسے چاہوں، جس انسان کو چاہوں تماچا مار دوں اور جسے چاہوں ٹھوکر مار دوں۔ قرآن کہتا ہے نہیں، معاملات میں اچھے رہو چونکہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جو اگلی آیت پاک ہے 238 آیت پاک تک ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگلی آیت پاک ہم آپ کے سامنے پوری کر دیں، کیونکہ یہ دراصل فَإِنْ خِفْتُمْ نماز کی اہمیت کے حوالے سے ہے۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو، یعنی تم جنگ کی صورت میں ہو یا مشکل کی صورت میں ہو، کہتے ہیں کہ جب آپ جنگل میں جا رہے ہوں، خدا نخواستہ رکنے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، یا رات کے اندھیرے میں آپ کہیں جا رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن نماز آپ نے پڑھنا ہے
تو قرآن کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، بس اگر تم خوف میں مبتلا ہو، تمہیں اندیشہ ہے، تو فَرِجَالًا، فَرِجَالًا کا مطلب کیا ہے؟ پیدل چلتے ہو، یعنی تم نے اپنے قدموں کو روکنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم نے اپنے رب سے رابطے میں رہنا ہے۔ یعنی یہ کتنی اہم بات ہے کہ آپ کچھ بھی ہو جائے، آپ سفر میں ہیں، کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، کسی ٹینشن میں ہیں، کسی حملے کا خطرہ ہے، کسی طوفان کا خطرہ ہے، کسی سیلاب کا خطرہ ہے، کسی آندھی اور طوفان کا خطرہ ہے، تب بھی قرآن کہتا ہے کہ تم خدا سے رابطے میں رہو، یعنی فرجالن، پیدل چلتے ہوئے اپنے رب سے تعلق برقرار رکھو، اور رکبانن، یا سواری پہ چڑھے چڑھے بیٹھے بیٹھے تم جو ہے نماز کو قائم کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم امن میں ہو جاؤ، جب تم مطمئن ہو جاؤ، تم امن کے مقام پہ پہنچ جاؤ، تم گھر میں پہنچ جاؤ جہاں تمہیں کوئی خطرہ نہ رہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد رکھو۔ یعنی گھر میں پہنچنے کے بعد انسان جب پریشان ہوتا ہے تو خدا کو ہر لمحے یاد کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، وظیفے پڑھتا ہے، منتیں کرتا ہے، منتیں مانگتا ہے، لیکن جب وہ امن میں ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، تو قرآن کہتا ہے اب بھی خدا کو نہیں بھولنا، خدا کو اب بھی یاد رکھنا ہے۔ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، یعنی تمہیں جو علم عطا کیا ہے، اور ما لم تکونوا تعلمون، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، یعنی زندگی کے یہ جو سارے چلن تمہیں عطا کیے ہیں، قرآن مجید جیسی دولت تمہیں عطا کی ہے، علم جیسا باوقار ذریعہ تمہیں عطا کیا ہے، ہدایت جیسا راستہ تمہیں عطا کیا ہے، صراط مستقیم تمہیں عطا کیا ہے، تمہیں خدا اور رسول کی پہچان کروائی ہے، تمہیں رشتوں کی پہچان کروائی ہے، تمہیں والدین کی، بچی کی، بیٹی کی، بہن کی، یہ رشتوں کی جو پہچان کروائی ہے، یہ جو معاشرہ بنایا ہے تمہارے لیے، تمہارے رہنے کے لیے، یہ دھرتی تمہارے لیے بنائی ہے، یہ سب کچھ جو تمہیں سکھایا ہے، اس کے بھی شکر گزار رہو۔ ورنہ آپ سوچئے کہ اللہ نے آپ کو یا ہم سب کو جو عطا کیا ہے وہ حیران کن حد تک عطا کیا ہے، ایسا کہ ہماری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا، تو پروردگار نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے، ہم اس نعمت کو کروڑوں بھی کوئی ہمیں دے تو ہم اسے نہیں دیں گے۔ یعنی اللہ نے ہمیں ایک زبان کی جنبش کے بغیر، زبان کے ایک حرف کہے بغیر، اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے، ہم نے اس سے مانگا نہیں تھا، اس نے بن مانگے عطا کیا ہے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ تمہیں جو کچھ سکھایا ہے پروردگار نے، تم نہیں جانتے تھے، اس لیے اس پہ شکر ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی فذکر اللہ سے مراد یہاں پہ اللہ کا شکر ہے، اور اس کے سامنے عاجزی ہے، اس کے سامنے بندگی ہے، اور اس کی یاد کو دل میں بسانا ہے۔ 239 آیت پاک تک ہم نے بیان کیا ہے۔ آگے جو ہے وہ ایک اہم آیت پاک ہے 240، انشاءاللہ اسے ہم بیان کریں گے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید عورت کے باوقار شخصیت کو باوقار معاشرے میں باوقار رکھتے ہوئے کس طرح قوانین دیتا ہے، اور کس طرح پھر اخلاقی طور پہ اقدار دیتا ہے کہ جس میں عمل کرنے سے معاشرے میں حسن بھی ہے پھیلتا، اور عزت بھی ہوتی ہے، اور محبتیں بھی باوقار انداز سے رواں دواں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔